الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے معزز ناظرین اور سامعین، جیسا کہ آپ کے سامنے میلاد النبی اور جشن میلاد کے حوالے سے بیان چل رہا تھا، پچھلی ویڈیوز میں آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے حوالے سے چند باتیں عرض ہوئیں، جن میں سے میلاد کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے اس پہ کچھ عرض کیا، اور اس بارے میں عرض ہوا کہ میلاد کا جو مروجہ طریقہ ہے یہ کب سے شروع ہوا ہے، اس بارے میں آپ کے سامنے باتیں رکھیں، اور یہ بات بھی رکھی کہ 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ بریلوی علماء کے نزدیک، جو ہمارے بھائی میلاد مناتے ہیں ان کے نزدیک، ان کے معتبر علماء کے، ان کے اعلیٰ حضرت کے نزدیک 12 ربیع الاول کیا ہے؟ وفات ہے۔ تو وفات کے دن خوشی منانا یہ مناسب بات نہیں ہے۔ تو آج انشاءاللہ آپ کے سامنے جو دلائل پیش کی جاتے ہیں مروجہ میلاد کے حوالے سے، اس پر انشاءاللہ آپ کے سامنے میں بات کروں گا۔ مروجہ میلاد سے میری مراد کیا ہے کہ جلوس نکالنا، جھنڈیاں لگانا، چراغاں کرنا، اور محفل میلاد منعقد کر کے کیا کرنا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اعتقاد رکھ کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، آ گئے ہیں، اور پھر اس میں قیام کرنا، یہ صورت کیا ہے ہمارے نزدیک؟ اس کو ہم ناجائز سمجھتے ہیں، بدعت سمجھتے ہیں۔ باقی کیک کاٹنا ہو گیا، ناچنا گانا ہو گیا، اس کو تو خود بریلوی علماء بھی اس کی منع کرتے ہیں، تو اس کو رد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کیک کاٹنا، عورتوں کا نعتیں پڑھنا، اور بلند آواز سے جو ہے ایکو سسٹم ساؤنڈ چلا کر جو ہے نعتیں پڑھنا، روڈ بلاک کرنا، یہ ڈنڈے گاڑ کے روڈ بلاک کرنا، اور ساری چوری کی لائٹنگ کرنا، اس کو بریلوی علماء بھی ناجائز کہتے ہیں۔ اس کا رد کرنا جو ہے وہ ہمیں ضرورت نہیں اس کی۔ تو اب آتے ہیں مخالفین جو دلائل پیش کرتے ہیں مروجہ میلاد کی، جلوس، جھنڈیاں، چراغاں، اس بارے میں دیکھتے ہیں، یا قیام کرنے کی، اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ دلائل کیا ہیں ان کے۔ قرآن پاک اٹھا کے دیکھیں، قرآن پاک میں کہیں بھی یہ ثبوت نہیں ملتا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں جلوس نکالو، جھنڈیاں لگاؤ، چراغاں کرو۔ جو بھی دلائل پیش کرتے ہیں ہمارے دوست بریلوی حضرات، تو ان میں یہی ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہیں، ان کا شکر ادا کرو، تو اس کے ہم بھی منکر نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جس طرح میں حوالے پیش کیے تھے اپنی پچھلی ویڈیو میں کہ کس طرح شکر ادا کرنا چاہیے، کہ تلاوت قرآن کرے، روزے رکھے، نوافل پڑھے، غریبوں میں کھانا تقسیم کرے، تو اس کے ہم بھی منکر نہیں ہیں۔ تو قرآن پاک میں کوئی دلیل ایسی نہیں ہے جس میں جلوس، جھنڈیاں، چراغاں اور قیام وغیرہ کا ثبوت ملے۔ آتے ہیں احادیث کی طرف۔ احادیث میں آج کل کے جو ہمارے بریلوی دوست ہیں وہ ان کے علماء کیا کرتے ہیں؟ وہ دلائل پیش کرتے ہیں جلوس، جھنڈیاں، چراغاں پر۔ تو انشاءاللہ آج آپ کے سامنے ان کی حقیقت واضح کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات جلوس پر آتے ہیں ہم۔ جلوس پر یہ ایک دلیل نقل کرتے ہیں۔ کیا دلیل نقل کرتے ہیں؟ کہ بخاری شریف میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ رہے تھے تو جلوس کی صورت میں اہل مدینہ نے استقبال کیا، اور جو ہے وہ مرحبا کہتے آ رہے تھے، اور ساتھ میں طلال بدر علینا، اس طرح کی جو ہے وہ نعتیں لڑکیاں بچیاں پڑھتی آ رہی تھیں۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو نبی کی آمد پر جلوس کا ثبوت ملتا ہے، کیا ہے اس کی اصل ثابت ہے۔ اس طرح کی باتیں آج کل کے ان کے علماء حضرات کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں ان کی اس دلیل کی طرف۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دلیل یہ جو میلاد مناتے ہیں تو ان کے جس طرح میں نے شیعوں کے بارے میں آپ کے سامنے بات رکھی تھی، شیعہ جو ماتم کرتے ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں، دن مقرر کر کے ہر سال کر کے غم حسین میں وغیرہ، یہ 5 پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے شیعوں کے بارے میں رکھے تھے۔ یہاں بھی آپ چند پوائنٹس یاد رکھیں جو ان کی ہر دلیل پہ آپ ان کو پرکھیں گے۔ پہلی پوائنٹ یہ کہ میلاد کی خوشی ہو، نبی کی پیدائش کی خوشی میں یہ جلوس مناتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں اور چراغاں کرتے ہیں، میلاد کی خوشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ وہ یہ ہر سال کرتے ہیں، ربیع الاول میں ہر سال یہ 12 دنوں میں جلوس نکالتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 2 پوائنٹ ہر سال۔ تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ یہ اس کو میلاد کی خوشی یعنی دین سمجھتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ میلاد کی خوشی میں ہم جلوس نکالتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، یہ مستحسن ہے۔ اور آج کل کے ان کے علماء جو دلائل پیش کرتے ہیں، ظاہر بات دین سمجھتے ہیں نا ان کو، جلوس، جھنڈیاں، چراغ کو دین سمجھتے ہیں، ورنہ دین سے دلائل پیش نہیں کرتے، نہ بخاری نہ مسلم نہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو ان کو دین سمجھتے ہیں۔ 3 پوائنٹ یاد رکھیں، میلاد کی خوشی میں جلوس، جھنڈیاں، چراغاں ہر سال
جلوس جھنڈیاں چرائے گا وہ میلاد پر ہو. تیسرا اس کو میلاد کی خوشی یعنی دین مستحسن یا مستحب سمجھنا. ٹھیک ہے, تو یہ 3 پوائنٹ یاد رکھیں. اب آتے ہیں ان کے دلیل کی طرف جو بخاری سے انہوں نے پیش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے جلوس نکالا گیا. تو پہلا پوائنٹ یاد رکھیں, میلاد کی خوشی میں نہیں تھا. یہ آپ بلاتے ہیں میلاد کی خوشی میں, اور یہ خوشی میلاد نہیں تھی, پیدائش کی خوشی میں نہیں تھا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آ رہے تھے مکہ سے مدینہ, ان کے استقبال کے لیے تھا. کہاں ہجرت کا استقبال اور کہاں آپ کا میلاد والا جلوس. پھر تو شیعہ بھی صحیح ہے نا. شیعہ جس طرح بی بی سارہ سے روایت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ حیرت میں اپنے ماتھے پہ مارا کہ بھائی ہائی میں بیٹا جنوں گی. اس پر شیعہ غم حسین سے ثابت کرتے ہیں کہ دیکھو غم حسین دلیل پیش کرتے ہیں. تو پھر شیعہ بھی صحیح ہوئے. پھر یہ جو بریلوی علماء ماتم کا رد کرتے ہیں, میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ کیا شیعہ کی دلیل صحیح ہے کہ بی بی سارہ کے جو تعجب میں ہاتھ مار رہی ہیں شیعہ اس کو غم حسین میں فٹ کرتے ہیں. تو آپ یہ جو کر رہے ہیں کہ مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے آ رہے ہیں ہجرت کر کے مدینہ, اس کے استقبال کو آپ اٹھا کے فٹ کر رہے ہیں میلاد کے جلوس پر. تو پھر آپ شیعوں کی دلیل رد نہیں کر سکتے یہ بی بی سارہ والی. ٹھیک ہے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ میلاد کا جلوس ثابت کریں کہ میلاد پہ جلوس نکالا ہو. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اس میں ایک تو پوائنٹ نہیں ہے, میلاد کا ثبوت نہیں ہے کہ جلوس میلاد پر انہوں نے جلوس نکالا ہو. دوسرا ہے کہ ہر سال نہیں تھا یہ, جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے اس وقت کا یہ استقبال تھا. اس کے بعد کبھی بھی نہیں ہوا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال زندہ رہے, خلفائے راشدین کا دور آیا, اس کے بعد دور آئے, یہاں تک ان کے اعلیٰ حضرت تک پہنچے آپ. ان کے اعلیٰ حضرت تک یہ بات نہیں تھی کہ میلاد پر جلوس نکالا گیا ہو. ٹھیک ہے, تو اس پوری 1300 صدیوں میں کہیں بھی یہ ثبوت نہیں ملتا کہ میلاد پر جلوس نکالا گیا ہو. جو ہے وہ اس روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جو آج کے جو ہمارے بریلوی دوست کر رہے ہیں اس کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں, اس سے پہلے کے لوگوں نے اس کو دین سمجھا بھی نہیں ہے اور ہر سال بھی نہیں کیا انہوں نے. یہاں تک پورا عرصہ گزرا ہے جلوس نہیں نکلا, تو ہر سال بھی نہیں ہوا یہ. اس کے علاوہ علماء امت نے بھی نہیں کیا, فقہاء نے بھی نہیں کیا. فقہاء نے کہا ہوگا بس اس طریقے سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر جلوس نکالا جائے. یہاں تک کہ ان کے اعلیٰ احمد خان نے بھی نہیں کیا. تو اپنے اعلیٰ حضرت کی ایمان لیں. تو جس طرح انہوں نے جو ہے وہ اس حدیث سے دلیل نہیں پکڑی جلوس کی, تو آپ بھی نہیں پکڑے. ٹھیک ہے, تو آپ کے اعلیٰ حضرت کی مخالفت پر کیا کیا فتوے ہیں آپ کے علماء کے, وہ اگر ہم ضرورت پڑی تو میں پیش کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, فی الحال میں آگے چلتا ہوں. تو ان کے اعلیٰ حضرت تک کوئی جلوس ثابت نہیں ہے میلاد کی خوشی میں جلوس ہو. اس کے علاوہ آگے چلیں آپ. جلوس نکلتا ہے, ٹھیک ہے, جلوس فی نفس ہی نکالنا مباح ہے, اس کو جلوس نکالنے کو حرام نہیں سمجھتے ہم. ٹھیک ہے, فی نفس ہی مباح ہے. عام جس طرح ہم جلوس نکالتے ہیں بھائی اہل سنت والجماعت جلوس نکالتے ہیں سیدہ فاروق اعظم ڈے پہ, یا سیدہ صدیق اکبر پہ جلوس نکالتے ہیں ہم, یا 22 رجب سیدہ معاویہ کی پہ جلوس نکالتے ہیں ہم, یا کوئی احتجاج کرتے ہیں جلوس نکالتے ہیں. جلوس فی نفس ہی مباح ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کو دین سمجھنا, دین نہیں سمجھتے اس کو. تو آج کل کے لوگ اس کو, ہمارے جو بریلوی حضرات یا شیعہ ہیں وہ دین سمجھتے ہیں اس کو. تو ہمارے جلوس میں اور ان کے جلوس میں یہ فرق ہے, ہم کو دین نہیں سمجھتے, دین سمجھتے ہیں مخالفین اس کو, اور ہم دین نہیں سمجھتے. اچھا, بالفرض مان بھی لیں کہ آپ کا جلوس کیا ہے, مستحب ہے. جلوس میلاد کیا ہے, مستحب ہے. پھر بھی وقوع شر اور ناجائز کاموں کی وجہ سے یہ جائز کام بھی ناجائز ہو جائے گا, جائز کام بھی ہو جائے گا ناجائز. جس طرح آپ کے علماء نے لکھا ہے کہ جلوس میں کیا کیا ہوتا ہے, جو ہے وہ لڑکے کس طرح حرکتیں کرتے ہیں اور کس طرح غیر شرعی باتیں جلوس میں ہوتی ہیں, وہ تفصیل میں انشاءاللہ اس جو ہے وہ سیریز کے آخر میں سارے حوالے پیش کروں گا بریلوی علماء کے. تو جلوس میں جو ہے وہ غلط باتیں بھی ہوتی ہیں, روڈ بلاک ہوتا ہے, عوام پریشان ہوتی ہے, ان کے علماء نے بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو ایک جائز کام بھی کسی کو تکلیف دینے سے, کسی غلط کام آ جانے سے, کسی ناجائز کام آ جانے سے وہ جائز کام بھی ہو جاتا ہے ناجائز. جس طرح مثال میں آپ کو دوں, رسائل میلاد النبی جو ان کی کتاب ہے, رسائل جمع کی ہیں انہوں نے, ان کا صفحہ نمبر 519, اس میں ایک رسالہ عید میلاد النبی کے نام سے ان کے علامہ نور بخش توکلی صاحب کا رسالہ ہے. اس میں یہ لکھتے ہیں, 519 صفحہ ہے رسالہ میلاد النبی کا, یہ کہ یہ قاعدہ مشہور و مقرر ہے کہ مفاسد کا دفیہ مصالح کی تحصیل پر مقدم ہے. ٹھیک ہے, پس جس شخص کو ایسے میلاد و اذکار میں جسے وہ کرتا ہے وقوع شر کا علم ہو تو وہ عاصی و گناہ گار ہے. تو جس طریقہ میلاد میں وقوع شر, کسی برائی کا, گناہ کا اندیشہ ہو, تو وہ میلاد مقرر کرنے والے کیا ہیں, وہ گناہ گار اور نافرمان ہیں, عاصی ہیں.
تو دیکھیں بالفرض ہم جلوس کو کیا کریں، ہم جائز مان بھی لیں کہ جلوس کیا ہے، مستحب مستحسن ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے اس میں ہر جلوس میں گناہ کا جو ہے اندیشہ تو ہے، روڈ بلاک ہوتا ہے، عوام پریشان ہوتی ہے، تو ناجائز ہونے کا کیا ہو گیا، عنصر تو مل ہی گیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے جلوس بالفرض ان کو آپ مستحب بھی کہتے ہوں، بالفرض مان بھی لیں کہ اس روایت سے جلوس ثابت بھی ہو، پھر بھی وقوع شر اور ناجائز کام کی وجہ سے جائز کام بھی کیا ہوتا ہے، ناجائز ہو جاتا ہے۔ تو یہ اصول ہے، صرف ایک حوالہ میں نے دیا ہے، اور بھی حوالے ہیں، فی الحال میں صرف ایک حوالہ دے رہا ہوں۔ تو اگر بالفرض جلوس کو ہم صحیح مان بھی لیں، پھر بھی وقوع شر اور غلط کام کی وجہ سے جلوس نکالنا بند کر دیں آپ برائے مہربانی، تو اس اصول پر عمل کریں، آپ کے جلوس نکالنا بند کریں۔ تو آپ نے جو دلیل پیش کرتے ہیں ہمارے بریلوی حضرات بخاری سے، مروجہ میلاد کے جلوس سے اس کا کوئی واسطہ دور تک نہیں ہے۔